بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھ کر صبر اور شکر کا سبق لیا کرو۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نظر احدکم، جب تم میں سے کوئی دیکھے، الی من، اس شخص کی طرف، فضل علیہ، جسے فضیلت دی گئی ہے اس پر، فی المال، مال میں، والخلق، اور شکل و صورت میں، فلینظر الی من هو اسفل منہ، تو یہ اس شخص کی طرف بھی دیکھے جو اس سے نیچے ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی ایسے بندے کو دیکھے جو شکل و صورت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے تم سے اچھا ہے، تم سے زیادہ مالدار ہے، شکل تم سے زیادہ اچھی ہے، اس کا جسم تم سے زیادہ اچھا ہے، تمہارا قد چھوٹا ہے، اس کا قد بڑا ہے، تمہارا رنگت کالی ہے، اس کی رنگت خوبصورت ہے، اور اس کا مکان تم سے اچھا ہے، اس کا کاروبار تم سے اچھا ہے، اس کے پاس پیسے تم سے زیادہ ہیں۔ جب یہ آدمی دیکھے نا دوسرے بندے کو، تو یہ اپنے دل میں پھر تھوڑی سی نا احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، کاش میں بھی ایسا ہوتا، میرا جسم ایسا ہوتا، میری شکل و صورت ایسی ہوتی، میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، میرے پاس بھی ایسا مکان ہوتا، میرے پاس بھی ایسا عہدہ ہوتا، اور میرے پاس بھی ایسا مکان ہوتا، میرے پاس اتنی دولت ہوتی۔ اگر دل میں یہ خیال آئے تو پھر آدمی کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، اس شخص کو بھی دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے نیچے ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہم سے نیچے بھی ہیں، ہم سے اوپر بھی ہیں۔ جتنے پیسے ہمارے پاس ہیں تو اس سے بہت زیادہ پیسے والے لوگ بھی ہیں، ہم سے اوپر بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اپنے سے اوپر لوگ ہیں ان کو جب بندہ دیکھے تو پھر دل میں بندے کی عاجزی پیدا ہونی چاہیے کہ سب سے بڑا مالدار میں نہیں ہوں، مجھ سے ذرا مالدار بھی ہیں۔ اگر آدمی اپنے سے ذرا علم والوں کو دیکھے، دل میں خیال یہ پیدا ہو کہ سب سے بڑا عالم میں نہیں ہوں، میرے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے، میرے اساتذہ، میرے مشائخ اور جو مجھ سے سینئر علماء ہیں ان کے پاس زیادہ علم ہے، میرے پاس علم کم ہے، تو اس وقت یہ خیال دل میں آنا چاہیے، پھر تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھ کے دل میں پھر آدمی کے شکر پیدا ہوتا ہے دل میں کہ دیکھیں جتنی دولت میرے پاس ہے نا، مجھ سے نیچے ہی بہت سے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح جیسے شکل و صورت میری ہے، مجھ سے کم اور ہلکی شکل والے لوگ بھی ہیں، ہے نا ایسے، تو پھر آدمی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر ہم صحیح چل پھر رہے ہیں، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کئی سال سے اپنے گھر پڑے ہیں، بیمار، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کومے میں ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، خود اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، وہ خود چل نہیں سکتے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے دماغی توازن درست نہیں ہے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی ڈورا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی نابینا ہے، کسی کا بازو نہیں ہے۔ جب اپنے ان اعضاء کی طرف دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، پھر شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ بہت اہم حدیث ہے۔ آج نا بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنی دولت فلاں کے پاس ہے نا اتنی میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ جتنی سہولیات فلاں کو حاصل ہیں مجھے کیوں حاصل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کو دیکھ دیکھ کے وہ پریشان ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ تو نیچے بھی دیکھیں۔ اگلی حدیث بھی ایسی ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی، عمرو بن شعیب اپنے والد سے شعیب سے روایت کرتے ہیں، اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان من کانتا فیہ، دو خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا لکھیں گے۔ من نظر فی دینی، جو دیکھے اپنے دین کے لحاظ سے، الی من ہو فوقہ، اس شخص کی طرف جو اس سے اوپر ہے، فاقتدی بھی، پھر اس کی پیروی کرے، ونظر فی دنیاہ، اور دیکھے اپنی دنیا کے لحاظ سے، الی من ہو دونہ، اس شخص کی طرف جو اس سے نیچے ہے، فحمد اللہ، پھر وہ اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے، علی ما فضلہ اللہ علیہ، اس نعمتوں پر جن پہ اللہ نے اس کو فضیلت عطا کی ہے، کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ اس کو لکھیں گے شاکر، شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا۔ ومن نظر فی دینہ، اور جو دیکھے اپنے دین کے لحاظ سے، الی من ہو دونہ، اس شخص کی طرف جو اس سے نیچے ہے، ونظر فی دنیاہ، اور اپنی دنیا کے لحاظ سے دیکھے اس شخص کو، الی من ہو فوقہ، جو اس سے اوپر ہے،
فَأَسِفَ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنْهُ، پھر وہ افسوس کرے ان نعمتوں پر جو اس سے فوت ہو گئی ہیں، اسے نہیں ملی. لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا، اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھوائیں گے. تو کیا خلاصہ ہوا حدیث کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص میں 2 عادتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر لکھوائیں گے. پہلی عادت یہ ہے کہ اپنے دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھے. اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ان لوگوں کو بھی دیکھے جو تہجد گزار بھی ہیں، جنہوں نے دین کا علم حاصل بھی کر لیا، قرآن بھی حفظ کر لیا، عمل بھی کر رہے ہیں، دین آگے پھیلا بھی رہے ہیں. ان لوگوں کو دیکھے، ان لوگوں کو دیکھے اور پھر ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے کہ میں بھی اتنا ایسا دیندار بننے کی کوشش کروں گا. اور نمبر 2، دنیاوی دولت اور سامان چیزوں کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ فلاں کے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس گھر تو ہے، فلاں کے پاس سواری نہیں، میرے پاس سواری تو ہے، فلاں کی صحت اچھی نہیں، میرے پاس میری صحت تو ہے، فلاں کو ذریعہ آمدن نہیں ہے، میرا ذریعہ آمدن تو ہے، فلاں کا بہت کم، میرا اس سے اچھا ہے. اس طرح جب دیکھے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر لکھوائیں گے. اور جو شخص اس کا الٹ کرے گا کہ دین کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا کہ ہم چلو مسلمان تو ہیں، باقی لوگ مسلمان بھی نہیں ہیں، چلو ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہوا، مسلمان تو ہیں، اس طرح دیکھ رہا ہے الٹ. اور اسی طرح دنیا کے لحاظ سے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ جی میرے پاس موٹر سائیکل ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی چھوٹی ہے، اس کے پاس گاڑی بڑی ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، اس کا گھر بہت بڑا ہے، بہت اچھا ہے اس کا، میری ملازمت چھوٹی ہے، آمدن کم ہے، اس کی ملازمت زیادہ ہے. تو اس طرح جب دیکھے گا تو پریشان ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کو صابر و شاکر نہیں لکھوائیں گے. تو یہ آپ نا اپنے ذہن نشین کر لیں. یہ بات اگر آپ نے ذہن نشین کر لی تو آپ کو صبر کرنے کی، شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی اور ذہنی سکون نصیب ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث فقیہ اللہ والے گزرے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں شروع میں بہت مالدار تھا، ان کے سیبوں کے باغات تھے، یہ دین سے پہلے دور تھے اور دوستوں کو بلاتے تھے، سیبوں کے باغات میں بیٹھ کے سیب کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، گانا سنتے تھے. شروع میں صورت حال ان کی یہ تھی اور پھر بھی یہ بہت پریشان رہتے تھے. تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا میں پریشان کیوں، میرے پاس دنیا کی اتنی نعمتیں ہیں، دولت بے تحاشا ہے، سیبوں کے باغات ہیں اور سیر و تفریح کا سامان بھی ہے، دوست بھی ہیں، اچھا مکان بھی، گھوڑے بھی، اچھے کپڑے بھی ہیں، میں پریشان کیوں رہتا ہوں. تو انہوں نے پھر احادیث پڑھنا شروع کی، علم حاصل کرنا شروع کیا. تو یہ حدیث انہوں نے پڑھی. یہ حدیث پڑھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اصل میری پریشانی کی وجہ یہ ہے. تو انہوں نے اپنی رہائش مالداروں کے محلے سے اٹھا کے جو غریب لوگوں کے گھر جہاں تھے، جہاں محلہ تھا، وہاں رہائش رکھ لی، وہاں مکان لے لیا. پھر انہوں نے فرمایا پہلے میری حالت یہ تھی کہ جب میں جس دوست کو ملنے کے لیے جاتا تھا تو مالداروں کے دوست ہی مالداری ہوتے ہیں، تو بعض لوگ حساس ہی بہت ہوتے ہیں، یہ حساس ہی بہت ذرا تھے. تو یہ جس دوست کو ملنے جاتے اس سے پوچھتے کپڑا آپ نے کہاں سے لیا، بہت اچھا کپڑا ہے. تو جس سے پوچھو اپنے کپڑے کی تعریف کرتا ہے، وہ اپنی چیزوں کی تعریف کرتا ہے نا آدمی. تو دوست کہتا ہے بہت اچھا کپڑا ہے، اتنا قیمتی ہے، فلاں ملک کا بنا ہوا ہے. اچھا یہ کہتے میرے پاس تو نہیں ایسا، میں بھی آئندہ ایسے ہی کپڑے لوں گا. پھر پوچھتے کہ سلوایا کس سے ہے، بندہ کہتا ہے میں نے فلاں درزی سلوایا، بہت قابل آدمی ہے. اچھا میں بھی ایسے کپڑے لوں گا، اس درزی سلواؤں گا. کپڑے لے کے فارغ ہوئے تو پھر اس کے بعد کس دوست کو ملنے جاتے کہتے ہیں تو میں اس سے پوچھتا وہ گھوڑا کس نسل کا ہے، یہ بہت اچھا ہے، کیا خصوصیات ہیں اس کی، کہتا کہ بہت اچھی نسل کا گھوڑا ہے اور اس کی یہ خصوصیات ہیں. میں کہتا اچھا میرے پاس تو اس سے ہلکا گھوڑا ہے، میں تو ایسا گھوڑا لوں گا. پہلا گھوڑا فروخت کر دیا، دوسرا گھوڑا لیا، اس میں پیسے شامل کیے، وہ گھوڑا لے لیا. پھر کسی اور دوست کو ملنے کے لیے گئے، جاتے کہتے ہیں میں جاتا ملنے کے لیے، پوچھتے ہیں آپ کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی، کتنے کے لیے، کیا خصوصیات ہیں اس کی، میرے پاس تو نہیں ہے. تو اس طرح سوچ کے وہ پریشان رہتے تھے. اور دنیا میں ایسی ہے، ایک سے ایک چیز ہے. آپ کے پاس اگر سائیکل ہے، ابھی خواہش ہے مجھے موٹر سائیکل مل جائے، آپ اچانک کا موٹر سائیکل لے لیا، اب خواہش کیا ہوگی، سیڑھی موٹر سائیکل لے لوں، سیڑھی 70 وہ لے لیا آپ نے. پھر دل میں کیا خواہش پیدا ہوگی، نہیں چھوٹا ہے تو پریڈر موٹر سائیکل ہونا چاہیے. پریڈر آپ نے لے لیا، پھر کہیں گے نہیں 125 ہونا چاہیے، یہ تو وہ 125 cc ہے، یہ 100 cc ہے، پریڈر تو 125 لینا چاہیے. 125 آپ نے لے لیا، پھر دل میں خیال آئے گا نہیں مہران گاڑی ہونی چاہیے. پھر مہران لے لی، پھر دل میں خیال آئے گا نہیں اس کا تو اسی سے ہی کام نہیں کرتا، چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی ہونی چاہیے، آلٹو یا ویگنار ہونی چاہیے. ویگنار آپ نے لے لی، پھر دل میں خیال ہے 2D لینی چاہیے، ویگنار چھوٹی ہے، 2D بڑی گاڑی ہے. 2D اگر مل گئی پھر خیال کیا آئے گا،
نہیں میرے پاس ہونڈا سیوک ہونی چاہیے، وہ اچھی گاڑی ہے بہت، اچھا وہ لے لی، نہیں فارچونر ہونی چاہیے، بہت اونچی گاڑی ہے، ڈبل کیبن ڈالا، 4x4 ہونا چاہیے۔ تو انسانی خواہشیں اس طرح آگے جاتی رہتی ہیں، کہیں بریک نہیں لگتی۔ جو اس طرح سوچتا ہے اس طرح پریشان رہتا ہے وہ، اور جو یہ سوچتا ہے ابھی میری موٹر سائیکل سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، یہ میرے پاس سائیکل ہے تو ٹھیک ہے، روزانہ میری واک بھی ہو رہی ہے، مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، سائیکل بھی ٹھیک ہے، اس سے بندے کی واک ورزش ہوتی ہے، بیماریاں نہیں لگتی۔ یہ موٹر سائیکل جیسا بھی ہے، مقصد تو سواری کرنا ہے نا، اگر صحیح چل رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، بس میرا کام ہو رہا ہے، مجھے اونچا موٹر سائیکل لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو اس طرح سوچتا ہے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا فارمولہ ہے، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ عمل کیا اور زندگی میں سکون پیدا ہو گیا۔ اگر حسن عمل کی توفیق ہو تو زندگی بڑی نعمت ہے۔ عن ابی بکرۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ قال من طال عمرہ وحسن عملہ، آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ قال ای الناس شر، پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سا آدمی برا ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو۔ صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اس کا عمل اچھا ہو۔ جتنا اچھے اعمال کرے گا اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جب نیکیاں زیادہ ہوں گی، عمر زیادہ ہے تو نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اس کے درجات اونچے ملیں گے جنت میں۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ برا آدمی کون سا ہے؟ فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ عمر لمبی ہے تو زیادہ برا عمل کر رہا ہے، وہ تو زیادہ برا عمل کرے گا تو جہنم کے بہت گہرائی میں جائے گا، وہ زیادہ سزائیں ملیں گی اسے۔ تو ہم کوشش کریں جتنی ہمیں عمر ملی ہوئی ہے ہم یہ کوشش کریں کہ اچھے اعمال کریں، وقت کو اچھے کاموں میں گزاریں، برے کاموں میں نہ گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔